بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ نماز کے بارے میں کہ مردوں اور عورتوں کی جو نماز ہے وہ کس طرح پڑھی جائے، جو اس کے رکوع اور سجدے وغیرہ ہیں وہ کس طرح کیے جائیں، کہ ان کو جو ہے نا نماز کے ارکان کہتے ہیں کہ وہ کس طرح ادا کیے جائیں، کہ رکوع سے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو کیسے کھڑا ہو، اور جب سجدے کرتا ہے تو کیسے سجدہ کرے، اس کے پاؤں کس طرح ہونے چاہیے، اس کے ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے۔ تو اس طرح ہم جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ بیان کرنے کے ساتھ ہم تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، تو آپ ان تصویروں کو دیکھ کر جو ہے نا اس چیز کا اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، کیا جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں وہ گویا کہ درست ہے یا غلط ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں وہ نماز سکھائی ہے جو ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا نماز کی رکعات جان لیتے ہیں کہ ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، فجر کی کتنی ہیں، ظہر کی کتنی ہیں۔ تو فجر کی جو ہیں پہلے 2 سنت ہیں، پھر 2 فرض ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز میں 4 سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت، 2 نفل ہے، اور عصر کی نماز میں 4 سنت ہے جو غیر مؤکدہ ہیں اور 4 فرض ہیں۔ پھر مغرب کی نماز میں 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ہیں، 7 رکعتیں ہیں۔ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، 4 سنتیں اور 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل۔ پھر جمعہ کی نماز ہے، 4 سنتیں ہیں پہلے، پھر 2 فرض ہیں، پھر 4 سنتیں پڑھ لیں یا 2 سنتیں، پھر جو ہے نا 2 نفل ہیں۔ بہتر ہوگا کہ نفل نمازوں کے بجائے جو چھوٹی ہوئی فرض نمازیں ہیں وہ پڑھ لیا کریں، قضا کیا کریں۔ اسی طرح جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کے بجائے بھی فرض قضا پڑھا کریں۔ پھر چلتے ہیں پہلی رکعت کی طرف، کہ جو 4 رکعتوں والی نماز میں ہے اس میں پہلی رکعت میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ ہے کہ ہاتھوں کو جو ہے نا بالکل سیدھا رکھنا ہے، انگلیاں کھلی ہوئی نہ ہوں، اور ہاتھ کا منہ جو ہے نا انگلیوں کا رخ بالکل قبلہ کی طرف ہو۔ پھر قیام کرنا ہے، سیدھے کھڑا ہونا ہے، ٹیڑھا کھڑا نہیں ہونا۔ پھر اس میں جو ہے نا قرات وغیرہ کر کے پھر جو ہے نا رکوع کرنا ہے، پھر قومہ کرنا ہے، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، رکوع بھی اچھی طرح سے کرنا ہے کہ پشت اور سر برابر ہو۔ پھر سجدہ ادا کرنا ہے، سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے، دونوں بازو کو ایسے رکھنا ہے کھلے طور پر کہ اس میں سے اگر بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکے، یعنی اپنے پیٹ کے ساتھ اپنی کونیوں کو نہ لپٹے ہوئے ہوں۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، پھر اسی طرح جو ہے نا سجدہ کرنا ہے دوسرا۔ پھر دوسری رکعت میں قیام کرنا ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، اور بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر قاعدہ خیر یعنی تشہد میں بیٹھنا ہے۔ اسی طرح تیسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت میں بھی قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے۔ یہ سب آپ کو اس لیے جو ہے نا تصویر میں دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ کس طرح بیٹھنا ہے۔ پھر وتر کی تیسری رکعت ہے کہ اس میں بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قومہ ہے، لیکن سب کچھ سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانے کے بعد جو ہے نا تکبیر کہنی ہے، ہاتھوں کو کھڑا کرنا ہے جیسے تکبیر تحریمہ میں کہتے ہیں، پھر جو ہے نا دعائے قنوت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سلام ہے۔ لیکن یہ جتنے نماز کے ارکان ہیں ان کو صحیح طرح سے ادا کرنا ہے، تصویر میں جیسے دکھا رہے ہیں بالکل، یعنی آنکھوں کی نظر کہاں ہونی چاہیے، ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، پاؤں کس طرح رکھنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، رکوع میں سر اور پشت برابر ہو، بالکل اسی طرح ہی کرنے ہیں جیسے تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پھر نماز کی نیت سکھا رہے ہیں کہ نماز کی نیت پہلے بحالت وضو قبلہ رخ سیدھا کھڑے ہوں، دونوں قدموں کے بیچ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ اب دل میں نیت کریں کہ فلاں وقت کی نماز فرض، نفل، سنت وغیرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر زبانی نیت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاہم دل سے نیت کر لی جائے۔ نماز کی نیت باندھنے کے لیے ان طریقوں کو اپنائیں کہ نیت کہ میں نے 2 یا 3
4 رکعات فرض یا واجب یا سنت یا نفل نماز جمعہ یا فجر یا ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء کے واسطے اللہ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اگر باجماعت نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اتنا اضافہ کر لے کہ پیچھے اس امام کے پھر تکبیر کہہ دے اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھائیں اور انگوٹھے سے کان کی لو ٹچ کریں۔ اس دوران انگلیاں نہ بہت زیادہ پھیلی رہیں نہ ایک دم ملی رہیں بلکہ معمول کی حالت میں رہیں۔ نیز چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس موقع پر نظر سجدے کی جگہ پر رکھیں، پھر کہیں کہ اللہ اکبر، پھر قیام کرنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے الٹا ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں، اس کے بعد سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے الٹے ہاتھ کی کلائی پکڑ لیں۔ درمیان کی 3 انگلیاں الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھی رکھیں، نظر سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ اب ثنا پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر اس کے بعد کوئی آپ صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹی سی صورت ملا سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ اگر آپ بڑی صورت ملانا چاہتے ہیں تو پہلی رکعت میں بڑی صورت پڑھیں، پھر اس کے بعد چھوٹی صورت پڑھنی ہے۔ کہ مثال کے طور پر پہلی صورت میں آپ نے سورۃ زلزال پڑھ لی، یا اسی طرح سورۃ القارعہ پڑھ لی، یا اسی طرح سورۃ الفیل پڑھ لی کہ جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یا سورۃ اخلاص بھی دونوں رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم سے کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا 3 آیت کے برابر ایک آیت قرات کر لیں، واجب ہے۔ سنت اور نفل نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قیام کے بعد پھر رکوع کے لیے جھکنا فرض ہے، اس قدر کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رہیں، انگلیاں پھیلی رہیں اور گھٹنوں کو اس سے پکڑ لیں۔ پیٹھ بالکل سیدھی رہے، اس طرح کہ اگر پیٹ پر پانی کا گلاس رکھ دیں تو نہ گرے۔ اس موقع پر نگاہ پیر کے دونوں انگوٹھوں کے بیچ میں رکھیں۔ رکوع میں جانے کے بعد یہ تسبیح کم از کم 3 بار پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ 5 بار پڑھ سکتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے میرے چینل پر تشریف لائیں، وہاں اگلا نماز کا حصہ بیان کیا جائے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ آگے دوستوں تک پہنچ سکے۔